بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا نیو پوڈ کاسٹ. اور آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں, ایک بہت لمبے عرصے سے ان کے ساتھ پلاننگ چل رہی تھی, لیکن پلان ایگزیکیوٹ نہیں ہو پا رہا تھا. کچھ میری غلطیاں, کچھ ان کی مصروفیت تھیں, لیکن اب فائنلی ہمیں ٹائم مل گیا ہے. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں سہیب صاحب, جو کہ آنر ہیں پیزا M21 کے. سر ویلکم ٹو دا شو. سر تھینک یو. تو اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگین بنڈل آف تھینکس آپ کے ٹائم کا, آپ کے آنے کا. تو آفیشیلی ہم شروع کرتے ہیں اب اپنی پوڈ کاسٹ. اور سب سے پہلے سہیب صاحب اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا اباؤٹ یور ایجوکیشن اور آپ کی اپ برنگنگ. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ آپ کا انوائٹ کرنے کے لیے. اور بالکل ایسے ہی ہے, مصروفیت کی وجہ سے, اور کچھ یہ تھا کہ کبھی آپ بزی تھے تو, لیکن اگین تھینک یو سو مچ. کوالیفیکیشن میرا ہے DA کیمیکل, اور کچھ آلموسٹ 10 سے 11 سال میں نے جو ہے وہ انڈسٹریل جاب کی ہیں, جس میں ہمارے فرٹیلائزر انڈسٹریز ہیں, کیمیکل انڈسٹریز ہیں, اور فوڈ انڈسٹریز ہیں. فوڈ انڈسٹریز میں میرا پاکستان سے باہر بھی ایکسپیرینس تھا, وہ فوڈ انڈسٹری کا ہی تھا, ایڈیبل آئل کمپنیز میں. سو وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا اپنی جرنی کو. پھر مجھے ایک شوق شروع ہوا تھا کہ کچھ اپنا کروں, بزنس کروں, کچھ کام کرنا ہے. اگر کچھ کھیلنا ہے تو اچھا پلیٹ فارم آپ کا اپنی پلیٹ فارم ہے. آپ جاب میں رہ کے ایک لمیٹڈ چیزوں تک ہی اچیو کر سکتے ہیں. سو وہ پیشن کو لے کے ایک کریز سا بڑھتا گیا کہ نہیں یار, وہ ایک پیشن میں بدل گیا, کریز بڑھتا گیا کہ بھائی مجھے کچھ اپنا کرنا ہے. سو اس طرح مجھے ایک جو تھا میرے مائنڈ میں آیا کہ نہیں, مجھے کچھ ریسٹورنٹس کو ارن کرنا ہے. کچھ ریسٹورنٹ کا میرے بڑی دیر سے پلان کر رہا تھا, اس بارے میں سوچ رہا تھا. پھر جو ہے وہ ہم لوگوں نے M21 کی شروعات کی تھی. اچھا, کب شروع ہوا M21؟ 2016 سے. کدھر سے؟ ہمارا جو پہلا اسٹارٹ تھا وہ تھا گلبرگ میں. دین ہم لوگوں نے سیکنڈ برانچ اوپن کی تھی جوہو ٹاؤن. گلبرگ جو ہے وہ بھی ہمارا رن ہو رہا ہے, اور جو مین ہماری برانچ تھی وہ جوہو ٹاؤن ہے. اور وہاں سے پھر ہم لوگوں نے اس کو گرو کیا تھا آگے, پیزا M21 کو. شروع مطلب آپ نے گلبرگ سے کیا اس کو؟ گلبرگ سے کیا تھا. صحیح. تو آلموسٹ ایک ساتھ یہ دونوں برانچیں اوپن ہوئی تھیں, تھوڑا سا ہی فرق تھا. بٹ جو ہماری مین برانچ پہ تھی, جس کو ہم لوگوں نے لے کے آگے چلے, اور جہاں سے ہم لوگوں نے ساری یہ ہائپ کریٹ کی تھی, وہ گلبرگ ہمارا تھا جوہو ٹاؤن برانچ سے. جوہو ٹاؤن برانچ. تو 2016 میں جب آپ نے اس کو لانچ کیا, تبھی سے اس کا نام M21 ہے. M21 ہے. M21 کے پیچھے مطلب کیا تھاٹ پروسیس ہے؟ M21 ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ بھی پیزا ریسٹورنٹ تو بہت ہیں, ہم ایسا کیا ڈفرینٹ کریں کہ وہ سم تھنگ اسپیشل ہو. سو M21 از لائک اے مائٹی M21, مائٹی 21. ہم لوگ جو بیسٹ سرونگ ہے نا, وہ ہے 21 انچ پیزا. 21 انچ پیزا جو کہ ہم سرو کر رہے ہیں, یہ ہے 4 ڈفرینٹ فلیور میں ہم لوگوں نے انٹروڈیوس کیا تھا. ایک ہی پیزا میں جو یہ مسئلے ہوتے تھے کہ یار ہم یہ پیزا ٹرائی کر لیا, ہمیں یہ فلیور کے ایشوز ہوتے تھے لوگوں کو, تو وہ ایک پیزا میں 4 ڈفرینٹ فلیور بھی تھے. اور اس کے ایجز میں, کیونکہ یہ ٹوٹلی ہینڈ میڈ پیزا تھا, ہینڈ ٹوسٹڈ پیزا ہوتا ہے, اسٹف کرسٹ پیزا, اس کے ایجز میں چیزی ساس کی اسٹفنگ ہوتی تھی. تو یہ جو 21 انچ تھا وہ ہمارا بیسٹ ون ہے. اور مائٹی از لائک یہ مائٹی پیزا ہے, آلموسٹ 6 to 7% کی سرونگ ہے ایک پیزا. سو یہ ہم لوگوں نے M21 نام جب چوز کیا تھا. چاہیے اس کو سائز کی وجہ سے کہ 21 انچ کا پیزا تھا. بیک ان 2016 تب بھی آپ مطلب 21 انچ کا پیزا 21 انچ بنا رہے تھے. بالکل ہم 21 انچ کر رہے تھے, کیونکہ اس ٹائم مطلب اتنا کامن نہیں تھا اتنا بڑا پیزا. اس ٹائم میں بالکل ایسے ہی ہے, کوئی بنا ہی نہیں تھا رہا. اور کہہ لیں کہ ہم لوگ کر رہے تھے سر. اچھا, اس ٹائم میں یہ تھا کہ ہم لوگ کر رہے تھے, لیکن ہم مارکیٹ میں ہی نہیں تھے کر پائے. اچھا, اب مطلب سوشل میڈیا کے بہاو پہ ہم لوگ اتنے ان نہیں تھے, اور ہم مارکیٹ میں نہیں تھے کر پائے, لیکن ہم صرف 2016 سے کر رہے تھے. اچھا, مطلب 2021 میں, سوری 2016 میں آپ نے اس کو انٹروڈیوس کیا, اور تبھی سے آپ کا M21 ہی چل رہا ہے, کیونکہ 21 انچ کا پیزا ہوتا تھا. بالکل ایسے. تو اس ٹائم جب آپ نے بزنس شروع کیا, ظاہر سی بات ہے آپ کا ایک اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں, تو وہ کیسا مطلب اوور آل وہ کیسی جرنی تھی؟ کیونکہ آپ بالکل ایک جاب والا بندہ جب کسی بزنس کی طرف آتا ہے تو مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ یار گھر دے پتہ نہیں کی کہن گی کہ کہڑے پاسے ٹور پہ ہیں, ایک وہ رسک ہوتا ہے آپ کے دماغ میں نا کہیں پر. تو رسک اسیسمنٹ کو اور باقی ساری چیزوں کو کس طریقے سے مطلب ٹیکل کیا اس ٹائم پہ؟ اچھا, کیا ہوتا ہے کہ یہ کچھ چیزیں نا آپ کو ڈر شروع میں ضرور آتا ہے, لیکن اگر آپ نے کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں آپ, یا بزنس رن کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کو یہی چیزیں ختم کرنی ہوتی ہیں اپنے اندر. اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کو رسک لینا ہے. ہمیں یا
آپ کہہ لیں کہ کچھ دنیا میں جو لیجنڈس لوگ ہوں گے نا, ان میں صرف اور صرف فرق یہ ہے کہ رسک لینے کی ایبلٹی. ہم لوگ ڈر جاتے ہیں, نہیں یار جاب چھوڑ دی تو کیا ہوگا. ہمارا یقین شاید کہہ لیں کہ اپنے اللہ پہ اس اتنا سخت وہ نہیں ہوتا, یا وعدنیت پہ اتنا یقین نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کے وہ چیز دل میں آ جاتی ہے کہ یار جاب چھوڑ دی, رزق ختم ہو جائے گا. میں نے جب پیزا M21 اسٹارٹ کیا تھا تو میں اس ٹائم سعودی عرب میں ایک کمپنی ہے افکو کر کے, افکو نام ہے اس کا, انڈین بیس کمپنی تھی اور ان کا پلانٹ ہے سعودی عرب میں, دبئی میں بھی ہے اور سعودی عرب میں بھی ہے. تو میں وہاں سے جاب کر کے آیا تھا, اسکپ کر کے آیا تھا, اور ایون میں نے ریزائن نہیں تھا کیا, میری گریجویٹی بھی اسی کمپنی میں تھی. اچھا. میں اتنا بڑا رسک لے کے آ گیا تھا کہ یار میں نے جب پاکستان جانا اور جا کے اب جاب نہیں کرنی, میں نے اپنا بزنس کرنا ہے. وہ اتنا بڑا رسک تھا کہ میں اچھا میرے اندر جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ میں جب ریزائن نہیں تھا کر کے آیا اور میرا ویزا ہی ختم ہو گیا تھا, تو مجھے یہ تھا کہ بھائی پیچھے تو کشتیاں جل گئی ہیں, اب تو نے یہ کاروبار کرنا ہے تو کمانا ہے. اور پھر مطلب یہی ہے, اسی سے سب کچھ کرنا ہے. تو وہ رسک لینے کی ایبلٹی تب بندے کے اندر خود ہی آ جاتی ہے جب وہ بندہ اس چیز میں ہوتا ہے نا کہ یار اب میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں نے کرنا ہے, اور میرا ٹوٹلی فوکس جو ہے وہ اسی چیز کی طرف ہوگا کہ یار یہاں سے ہی ارن ہونا ہے, یہیں سے سب کچھ آنا ہے, اسی بزنس کو گرو پہ لے کے جانا ہے, اسی بزنس کو بڑا کرنا ہے. تو پھر آپ رسک لیتے ہیں. ساؤنڈز گڈ. رسک کی اب ہم نے بات کی, اب ہم آتے ہیں ذرا تھوڑا آپ کی ڈشز کی طرف, فلیورز کی طرف, پیزاز کی طرف, کہ جب آپ نے لانچ کیا اس کو 2016 میں, تب کیا کیا تھا اور اب کیا کیا ہے, کیا چینج آیا ہے ڈیورنگ دس کورس آف ٹائم. اور ٹائم بائی ٹائم آپ کو اپنی چیزوں میں کچھ نئی جدت لانی پڑتی ہے مارکیٹ میں ان رہنے کے لیے, اور کسٹمرز کے اٹریکشن کنٹینیوسلی اچیو کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ چینجنگ کرنی پڑتی ہے. تو وہ سب چیزیں ہی ہم بھی ساتھ ساتھ چلاتے رہے ہیں, کرتے رہے ہیں. اور ہماری ریسپیز, فلیورز پہلے کم تھے, فلیورز انٹروڈیوس کرتے گئے, فلیورز ایڈ آن ہوتے گئے, پھر کچھ اور چیزیں ایڈ آن ہوتی گئیں. ابھی ہمارا بار سیکشن لائن اپ ہے, عید سے بعد ہم فوراً جو ہے وہ بار سیکشن اوپن کر دیں گے. تو یہ جو سب چیزیں ہیں یہ آپ کو کچھ نہ کچھ ٹائم ہر سال, مطلب ایک ہم لوگوں نے تو ایک ایوریج رکھی ہوئی ہے کہ یار ہر سال کو ایک نئی چیز کرنی ہی کرنی ہے, اور اتنی بیسٹ ہو کہ وہ ایک سال آپ کو بیسٹ رہے آپ کے لیے, آپ کے کسٹمرز کے لیے. ہماری جو لاہور کی آڈینس ہے نا, یہ بھی اسی طرح کی ہے, انہیں ایک اچھی چیز چاہیے اور انہوں نے اچھی چیز کھانی ہے, پھر انہوں نے نئی چیز ڈھونڈنی ہے, انہوں نے نئی جگہ چلے جانا ہے. آپ کو ان کو کیپچر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نیا کرنا پڑنا ہے. تو وہ ہم لوگ اپنی ٹیسٹ میں, اپنی کوالٹیز میں, انوائرمنٹ میں, ان سب چیزوں کو فوکس کر کے کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. تو آپ کا بیسٹ سیلنگ پیزا کون سا؟ بیسٹ سیلنگ پیزا جو ہے وہ ہمارا 21 انچ ہے, اور اس میں جو ہمارے بیسٹ فلیورز میں ہے وہ M21 اسپیشل ہے, ملائی بوٹی ہے, عربین ڈیلائٹ ہے, یہ ہمارے بیسٹ ونز ہیں. اور جو سرونگ میں ہمارا 21 انچ ہے وہ سب سے ہائپ میں ہے. اچھا, ریسیپیز عموماً جب ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی ریسٹورینٹ جب ہوتا ہے, لانچ ہوتا ہے, تو وہ ریسیپیز اپنی, یا تو وہ مالک خود اتنا ہوتا ہے کہ وہ خود بنا لیتا ہے سب کچھ, یا وہ ریسیپی اپنی پرچیز کرتے ہیں. تو اس ٹائم پہ 2016 میں آپ کو, ابھی میں جانتا ہوں کچھ بندوں کو جنہوں نے ریسیپیز خریدی ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹھیلے ہیں بیچاروں کے, اور وہ 60-60 ہزار روپے کی انہوں نے صرف ساس کی وہ خریدی ہے ایک ٹائم پہ. تو اس ٹائم آپ کو مطلب کیا پرائسنگ آئی ریسیپی کی؟ اور خود R&D کرنی پڑی آپ کو. اسٹارٹ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ لوگ ملتے ہیں اور آپ کو وہ چیزیں گائیڈ کرتے ہیں. اور میں نو ڈاؤٹ کہ میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ بڑے اچھے لوگ ملے, امپلائیز بہت اچھے ملے, آپ کو اپنے دوست احباب بڑے اچھے ملے, کوآپریٹو لوگ ملے جنہوں نے کوآپریٹ کیا ہر چیز میں. آپ اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں, آپ مطلب اکیلے یہ صرف بڑی باتیں ہیں کہ آپ سب کچھ اکیلے کر سکتے ہیں. ایک ٹیم ہے سب کچھ, جو آپ کو ہر بندے کے پیچھے اس کی ٹیم اس کو چلا رہی ہوتی ہے. تو الحمدللہ مجھے ٹیم نے ہی لے کے چلاؤں میں, اور میری ٹیم نے ہی مجھے چلایا ہے. پیزا M21 کو ہماری پوری ٹیم ہی چلا رہی ہے. امپلائیز اچھے ملے, شیف اچھے ملے, اور ان کے ساتھ مل کے ڈفرینٹ R&D ہم لوگوں نے خود کی, چیزوں میں جدت خود لائے, اور ایک اسٹارٹ اپ لائن مل گیا. لیکن ہاں اس میں کیا کیا چیزیں, اب پھر ہمیں یہ, اب کوئی بھی ہم نے بزنس کرنا ہے نا, تو ہمیں سب سے پہلے یہ اسٹڈی کرنی ہے کہ یار ہم جس چیز کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں پروڈکٹ کیا ہے, لوگوں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, ہم جہاں پہ وہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. پھر ہم لوگوں نے R&D کی کہ یار ہم جس ایریا میں بزنس کریں, جیسے ہماری یہ مین برانچ ہے پیزا M21 جوہر ٹاؤن PI روڈ پہ ہے. اب یہ PI روڈ برانچ پہلے ہماری تھی 30-35% سٹنگ کی. ابھی لاسٹ ایئر وہ ہو گئی ہے ہماری آلموسٹ 100% سٹنگ پہ. ہم لوگوں نے ایک بڑا ہال لے لیا, فیملی ہال کر دیا. لوگوں کی ریکوائرمنٹ دیکھی کہ لوگوں کی ضروریات کیا ہیں, لوگوں کو ایک فیملی اپنا
پرسنل ٹائم چاہیے ہوتا ہے, وہ ایک پراپر اچھے ٹائم میں آ کے اسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, انوائرمنٹ ان کو چاہیے ہوتا ہے. سو ہم لوگوں نے ہال ڈفرینٹ کر دی ہے. ہماری سیل پہلے ہی کافی انکریز ہو چکی تھی, رش, اور لیکن ہم وہ ہینڈل نہیں تھے کر پا رہے کیونکہ سٹنگ پلیس کم ہونے کی وجہ سے. اب الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سٹنگ پلیس ہے تو ہم یہ چیزیں ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو ہر چیز پہ ہی ساتھ لوگوں کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ہم نے پھر ان لوگوں کو اپنے شیف اور ان سب کے ساتھ مل کے R&D کرتے گئے ٹائم بائی ٹائم. ہاں یار اب کیا کچھ نیا ہونا چاہیے, کیا اچھا اپنی جو پروڈکٹ ہم کر ہی رہے ہیں اس میں کیا بہتری کر سکتے ہیں, جو یہی چیز اور بہتر ہو جائے, اس کو اور پالش کر دیں اور فائن کر دیں. تو یہ R&D ہم ساتھ ساتھ کرتے رہے. مشکلات شروع میں بہت آئیں لیکن آہستہ آہستہ ایک چیزیں اسموتھ ہوتی گئیں, فنگر ٹپس پہ ہو گئیں پھر. اچھا شیف اور امپلائیز کی آپ نے بات کی, ان کا میں نے پہلے بھی میں نے یہ پوڈ کاسٹ, ان کا بھی یہ بڑا ایک جینین قسم کا مسئلہ تھا کہ لوگ جو ہوتے ہیں, جیسے کہ شیف آیا آپ کے پاس, ایک وہ ٹرینڈ ہو گیا, وہ ماسٹر ہو گیا اپنے کام کا, تو اسے تھوڑے دنوں بعد نا خیال آیا کہ یار میں یہاں نکل جاتا ہوں یہاں سے. تو آپ کے ساتھ مطلب ایسا بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہے کوئی؟ کیونکہ آپ پوری محنت آپ کرتے ہو اس بندے پہ, مطلب شیف کو پھر ریسیپی سمجھ آ جاتی ہے, وہ مہینہ ڈیڑھ کام کرتا ہے, اسے پتہ ہے کہ یار میرا کیا بک رہا ہے. تو اس چیزوں کو ایک ریسٹورینٹ آنر کس طریقے سے ٹیکل کرتا ہے کہ جب پیک آ گئی ہے اس کی, شیف کو پتہ ہے کہ میرا بکنا ہی بکنا ہے, اور وہ پھر کہتا ہے کہ السلام علیکم جی. اچھا اس میں نا 2 ٹائپ کی کیٹیگریز ہیں مارکیٹ میں جو میں نے آبزرو کیا ہے. ایک وہ کیٹیگری ہے کہ آپ ان کے ساتھ کتنے بھی لوئل ہو جائیں, انہوں نے آپ کو ایسے ٹائم پہ جس ٹائم پہ آپ کو ان کی مطلب آپ کو کچھ ایسے منتھ آتے ہیں کہ آپ ان کو سیلریز دے رہے ہیں, آپ ان کو بٹھا کے سیلری دیں گے نا. اچھا یہ استغفر اللہ, مطلب یہ الفاظ ذرا بڑے ہوتے ہیں کہ آپ ایک ذریعہ ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ایک ان کے رزق لگایا ہوا ہے, آپ اس کا ایک ذریعہ ہے. آئی ایم سوری میں ذرا اس پہ تھوڑا سا غلط بول گیا. اچھا وہ ذریعہ آپ بن جاتے ہیں اللہ کی طرف سے, لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے. وہ آپ کو اس ٹائم پہ جب آپ کو ان کو کیش کرنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ آپ کو کہیں گے نہیں بھی اب تو ہماری بڑی ضرورت ہے, اب تو بھائی مجھے یہ مسئلہ ہے, مجھے یہ ہے. اور اس میں ہوتے ہیں ایک سیکنڈ ٹائم. دوسرے ٹائپ کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ اتنا لوئل ہو کے چلتے ہیں کہ وہ آپ کو بہت ہی کوئی مطلب سویئر ایشو ہو تو شاید آپ کو چھوڑنا چاہیں, ادروائز وہ نہ چھوڑیں. اب جو بندہ کوئی بھی اونر ہے جس نے جاب کی ہوتی ہے نا, اس کو ورکر کی پین کا پتہ ہوتا ہے. اب جو میرا سٹارٹ تھا نا وہ بہت ہی چھوٹے لیول سے تھا. تو جب میں نے ایک پلانٹ انڈسٹریز جوائن کی آفٹر اسٹڈی, تو میری جو پہلی جاب تھی وہ پلانٹ آپریٹر تھی فلنگ پلانٹ پہ. پھر کچھ عرصہ بعد میں پلانٹ سپروائزر ہوا, پھر انچارج ہوا, پھر پلانٹ انچارج تک میں گیا. اب وہ کیا تھا کہ وہ جو جرنی تھی نا, اس میں یہی تھا کہ مجھے وہ پین پتہ ہے کہ یار ایک میری امپلائی ہے نا, اس کو تکلیف کیا ہے. اس کو تکلیف یہ ہے کہ اس کو ٹائم پہ سیلری چاہیے, اس کو پرسنل ایشوز ہیں جو کہ وہ پرسنل ایشو کوئی اس کے سن نہیں رہا. آپ اس کے تھوڑی سی بات سن لو گے تو شاید اس کا دل ہلکا ہو جائے. جہاں تک آپ اپنے اسٹاف کے ساتھ کوآپریٹ کر کے ان کی چیزوں کو مینٹین کر کے مینیج کر کے چلتے جائیں گے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو امپلائیز اس ٹائم پہ بلیک میل کریں. اب جو دوسری ٹائپ ہے نا جو میں پہلے ڈسکس کیا, چلو پہلی ٹائپ ہے, وہ جو ٹائپ کے لوگ ہیں نا وہ تو کسی بھی ایشوز میں آپ کو کریں گے ہی کریں گے, اور وہ آپ کو بہت ارلی ٹائم میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندے کی نیچر کس طرح کی ہے, اس نے کتنا ٹائم دینا ہے. کیونکہ جو گریڈی ٹائپ گیم ہوتی ہے نا, وہ گریڈی آپ کو نظر آ جاتی ہے ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں. بزنس ہے یا کوئی بھی چیز ہے, یہ سیل تب ہوتی ہے جب آپ اوریجنل ہیں, جینون ہیں, آپ فیک نہیں ہیں. صحیح, آپ کے اندر گریڈی پن نہیں ہے. گریڈی پن میں اگر ہوگا آپ کسٹمر کے ساتھ گریڈی ہیں نا, تو وہ کسٹمر ایک دفعہ آپ کو ٹرائی کرے گا, نیکسٹ ٹرائی نہیں کرے گا. تو آپ نے ایک دفعہ ہی پیزا بیچنا ہے. اگر آپ نے کسٹمر کو جوائنٹ ہمیشہ ساتھ لے کے چلنا ہے تو آپ کو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کرنی ہے. آپ کو وہ چیز پہ رکھنا ہے کہ ہاں یار ایک حدیث ہے کہ میں نے ناپ تول میں کمی نہ کرو, تو میں نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی. میں نے جو سرو کرنا ہے, جس کے اگینسٹ میں پیسے لے رہا ہوں, تو میں نے وہ تول کے ہی بیچنا ہے. تو جب آپ کے دماغ میں دل میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا, تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ بھی اچھا ملنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی یہ چیزیں بھی. پیزا M21 میں اکثر نا ابھی ہمارا فرسٹ رمضان جو ہے نا وہ ہم آفیشلی کلوز کرتے ہیں پیزا M21. تو جب وہ فرسٹ رمضان ہمارا ہوتا ہے اسٹاف ڈے, مطلب بند ہے, ریسٹورینٹ کلوز ہوتا ہے. اچھا. پورا سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس دن پیزا M21 کلوز کرتا ہے, آف کرتا ہے, اور وہ ہے فرسٹ رمضان. وہ فرسٹ رمضان ہوتا ہے ہمارا اسٹاف ڈے. اچھا. اس دن اسٹاف بیٹھتا ہے, ہم انہیں سرو کرتے ہیں کہ یار یہ جو پورا سال آپ لوگوں نے
ہمارے لیے ایفرٹس کی ہیں, تو آج تم لوگوں کا دن ہے, ہاں تو ہم کریں گے. اب اس میں کیا تھا کہ میں جو اس میٹنگ میں بھی نا, تو میں ان سے یہی چیز ڈسکس کر رہا تھا کہ 2019 میں ہم لوگ تھے 7-8 لوگ, 20 میں بڑھ گئے, 21 میں, 22 میں, اب ہم 2023 میں ہم آلموسٹ 50+ لوگ اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک برانچ کے. اب وہ کیا تھا کہ اور جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ جو 2016 سے میرے ساتھ سٹاف ہے نا, آج بھی وہی ہے. وہ ایک سٹاف بھی جو ہے وہ چینج نہیں ہوا. کچھ ایسے لوگ گئے ہیں, چھوڑ کے گئے ہیں, وہ اپنی ہی کسی ریزنس کی وجہ سے گئے ہیں. آپ نے کسی کو نہیں نکالا؟ ہاں, جاب سے نہیں, اور کیونکہ پین کا پتہ ہے نا کہ یار میں نے جاب کی ہے, میں ایک سپروائزر لیول سے نیچے بھی رہا ہوں, میں ایک پلانٹ آپریٹر لیول پہ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ ان کا درد کیا ہے, ان کو تکلیف کیا ہے. جاب کوئی کیوں چھوڑے گا؟ وہ آپ کے بیہیویئر سے چھوڑے گا, آپ کے ٹائم پہ سیلری نہ دینے سے چھوڑے گا, آپ کے رسپیکٹ نہ دینے سے چھوڑے گا. آپ کہیں نہ کہیں ہر امپلائی کی ایک سیلف رسپیکٹ ہے, اس کا ایک اپنی چیزیں ہیں جس کو آپ ڈسٹرب کرو گے. پرسنلی اکیلے میں کر لو تو شاید وہ برداشت کر لے, آپ اس کو ڈسٹرب کرو گے 10 بندوں کے آگے تو وہ نہیں برداشت کر پائے گا, اس کو وہ ہرٹ ہوگی بات. ٹائم پہ سیلری نہیں دو گے, اس کو اس کی چیزوں کا احساس نہیں کرو گے, تو وہ یہ سب چیزوں کو جب آپ مینٹین کر کے چلتے ہیں, تو میں کو بتایا کہ میں نے خود جاب کی ہے 10-11 سال, تو الحمدللہ ابھی تک میرے اس 7 سال کی جرنی میں M21 کی میرے امپلائیز آج تک میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. اور میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ جب تک M21 ہوگا تو وہ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک برکت دے. سر گوئنگ بیک ان 2016 جب آپ نے اس کو لانچ کیا, ٹھیک ہے, اب ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی بھی چیز کی کو لانچ کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کی انوگریشن کرتے ہیں, چلاتے ہیں, پہلا قدم لیتے ہیں, تو اس میں ایک تو مشکلات بہت آتی ہیں, بالکل ایسی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ایٹ سم پوائنٹس ہم سوچتے ہیں کہ یار اس کو نا بند کرتے ہیں, کیونکہ شروع میں تو نہیں پروفٹ آ رہا ہوتا نا آپ کو, اور دوسرا آپ ہٹ اینڈ ٹرائل پہ چل رہے تو کیا چلے گا کیا نہیں چلے گا, اور پلس 16 میں آپ نے لانچ کیا, پھر 2-3 سال جب آپ ٹریک پہ آئے اس کے بعد کووڈ آ گیا. ایسی ہے. تو وہ جو پرٹیکولر پیریڈ تھا, اگر پیزا M21 آج موجود ہے تو وہ 7 سال کے پیچھے پوری جرنی کر کے آیا, جس میں کوئی بہت برا اسپیل بھی آیا ہوگا. بہت, بالکل ایسی ظاہر سی بات ہے کہ ایک دفعہ تو بندہ سوچتا ہے کہ یار اس کو ختم کرو, اس سے کوئی پروفٹ نہیں آ رہا, میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں ادھر. تو وہ جو جرنی تھی اس کو اگر ہم قصہ مختصر کریں تو آپ کی جو آپ کی جو سکسیس سٹوری ہے اس کی طرف اگر ہم آئیں تو وہ کیسا پیریڈ تھا؟ پہلے ہم بات کرتے ہیں 16 سے کووڈ تک کی. 16 میں آپ نے لانچ کیا اور ایک دم سے 20 میں پاکستان میں کووڈ آیا, تو وہ جو 4 سال کا اسپین تھا اس میں کتنے خیالات آئے کہ یار نہیں اس کو چھوڑو, چپ کرو, یہ کرو؟ اچھا, ایسا ٹائم بالکل آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے نا یہ میرے لیے نہیں پرفیکٹ, میں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں, اور آپ کا دل ٹوٹتا ہے, ہرٹ ہوتے ہیں آپ. ہرٹ آپ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے محنت کر رہے ہیں. ریسٹورینٹ فیلڈ جو ہے نا یہ بہت ٹائم ٹیکنگ چیز ہے, بہت ٹائم ٹیکنگ ایک فیلڈ ہے. آپ کہہ لیں کہ آپ 24 گھنٹے کی جاب ہے, آپ گھر آ کے بھی سکون میں نہیں ہیں اور آپ وہاں بھی سکون میں نہیں ہیں. آپ سکون میں تب ہیں جب آپ کا سسٹم پاورفل ہے. ہمیں شروع میں وہ سسٹم نہیں تھا, آئیڈیا نہیں تھا, تو بڑی ڈسٹربنس تھی. اچھا, میں آپ کو صرف ایک بات دیتا ہوں کہ جو ریسٹورینٹس بند ہوتے گئے ہیں نا, ان کے بند ہونے کے پیچھے وجوہات یہ تھیں کہ ہر چیز اسٹاف پہ تھی, خود ان نہیں ہوئے, خود اسٹڈی نہیں کی, خود سیکھا نہیں. آنرس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. صحیح. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اچھا, دوسرا یہ ہے کہ آپ کو لوئل امپلائی مل جائے تو یہ آپ کی ایک لک ہے. اگر اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ امپلائی مل بھی جائیں تو پھر بھی آپ پراپرلی ایک چیز کو نہیں رن کر پاتے, کیونکہ آپ وہ ابیلٹیز نہیں اچیو کر رہے ہوتے جو آپ کے اندر ہونی چاہیے ایک بزنس کو رن کرنے کے لیے. صحیح. اچھا, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ضرور ایشوز آتے ہیں کہ آپ جو چیزیں 2016 سے کووڈ تک ہمارا ٹائم تھا, ہم لوگ ڈسٹرب ہوئے, ہمیں فیل ہوا کہ نہیں یار یہ بزنس ہم نہیں رن کر پائیں گے. پھر صبر تحمل سے, بزنس میرا خیال ہے نام اس چیز کا کہ آپ کو پیشن اپنا بنانے کے لیے صبر تحمل سے بزنس کو لے کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے. آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتے جائیں. تو جہاں تک میں نے دیکھا نا, موسٹلی لوگوں نے اپنا کاروبار اس ٹائم پہ آ کے بند کیا ہے. اگر وہ تھوڑا اور ویٹ کر لیتے تو وہ جو انہوں نے پیک کاٹنے والا ٹائم, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں یار پیک کاٹ لیے, وہ جب ان کا وہ پیک کاٹ کے ٹائم ختم ہوتا ہے نا تو وہ ریسٹورینٹ بند کر چکے ہوتے ہیں. وہ اگلا ٹائم کا ویٹ ہی نہیں کرتے, وہ شروعات میں ہی ہو جاتے ہیں.
موسٹلی ریسٹورینٹس بند اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ 2-3 منتھ کا اسٹارٹ اپ لیتے ہیں, 2-3 منتھ مارکیٹ میں آئے. ہماری لاہور کی مارکیٹ اتنی بڑی مارکیٹ بن گئی ہے, کوئی چھوٹا شہر اب رہا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ 1 کلومیٹر کی جرنی کے اندر نا آپ ایک ریلیٹڈ پروڈکٹ کے کم از کم بھی کوئی 10 سے 15 ریسٹورینٹ ہیں 1 کلومیٹر کے اندر. اگر میں آپ کو صرف جوہر ٹاؤن کا بتاؤں نا, پی آئی روڈ کا, آپ پی آئی روڈ پہ ایک چیز چوز کر لیں جی میں نے کڑھائی کھانی ہے, تو 15 سے 20 ریسٹورینٹ ہیں 1 کلومیٹر میں. تو اتنا ٹف کمپٹیشن ہے کہ آپ کو اپنی پروڈکٹ کو لوگوں تک اویئر کرنے میں بڑا ٹائم لگ جانا ہے. کبھی ایسا ہی لک ہوتی ہے کہ آپ نے چیز اوپن کی ہے اور آپ چھا گئے ہیں. وہ میرا خیال ہے مائنورٹی کیسز ہیں. اتنی لک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ایک کچھ لوگوں کو ہی 100 میں سے ایک کوئی نصیب ہوتی ہے. باقی جو لوگ ہیں نا ان کو محنت کر کے کھانا ہے, اور ان کو اپنی محنت وہ بھی کرتے ہیں, لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق ایسا لگایا کہ وہ بہت ہی جلدی اچیو کر گئے. باقی یہ جو ہم دوسرے کیسز اس میں کیا ہے کہ آپ کو اپنی اویئرنیس لوگوں کو دینی ہے, رکنا ہے, ویٹ کرنا ہے, صبر کرنا ہے, لوگوں تک بتانا ہے. شاید آپ محنت کم کریں, آپ کو زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی. شاید آپ مارکیٹنگ کم کریں, آپ کو مارکیٹنگ زیادہ کرنی چاہیے تھی. اگر میں آپ کو صرف فروری اور مارچ کا بتاؤں نا 2023 کا, تو ہمارے جوہر ٹاؤن میں نا اراؤنڈ کوئی 12 سے 13 ریسٹورینٹ اوپن ہوئے ہیں اور 21 سے 22 کلوز ہوئے ہیں, بند ہوئے ہیں 2 مہینے کے اسپین میں. ان 2 مہینے میں یہ جو بند ہوئے ہیں نا, ان سب کی وجوہات یہی تھی کہ 2-3 ماہ کا اسٹارٹ اپ کیا, اپنی پروڈکٹ پہ اسٹیبل نہیں رہے, اویئرنیس نہیں دی, پراپر مارکیٹنگ نہیں کی. یہ ہر چیز نا ایک سکسیزفل بزنس کرنے کے لیے یہ چیزیں جوائنٹ ہیں. آپ کو یہ ہر چیز ساتھ لے کے چلنی ہے, کرنی ہے. ان لوگوں میں کمی یہی شاید تھی رہ گئی کہ انہوں نے ان سب چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلے نہیں ہیں. اگر انہوں نے اسٹارٹ اپ کر لیا تو سارا پیسہ صرف اسٹارٹ اپ پہ لگا دیا, مارکیٹنگ کے لیے نہیں چھوڑا کچھ. اگر آپ 10 روپے کا 20 روپے کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے بزنس اسٹارٹ اپ میں 5 روپے ہی لگانے ہیں. باقی پیسے کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے کہ یار میں نے باقیوں کی مارکیٹنگ اتنے کی کرنی ہے, میں نے یہ چیزیں اتنے کی کرنی ہیں, میں نے کچھ انوویشن لانی ہے, میں نے R&D کرنی ہے, مجھے لوگوں کو ایک بیسٹ انوائرمنٹ دینا ہے, تو مجھے اپنے رینوویشن ہر سال بعد کرنی ہے. لوگ ان چیزوں کی طرف نہیں آتے. ہم گھر سے کھانا کھانے باہر کب جائیں گے جب ہم ایک بیسٹ انوائرمنٹ اپنی فیملی کو دینا چاہتے ہیں. ہم جب گھر سے باہر کھانا کھانے چلے گئے ہیں تو ہمیں ایک اچھی جگہ چاہیے, تو آپ کو اچھی جگہ پرووائڈ کرنی ہے. پھر آپ کو اچھی جگہ پہ آپ کنٹینیوسلی تب جاتے رہیں گے جب آپ کچھ نہ کچھ ٹائم بائی ٹائم چینجنگ لاتے رہیں گے. وہ چاہے آپ اپنی پروڈکٹس سے ریلیٹڈ ہے, اپنے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, آپ کو آئی کیپچر چیزیں چاہیے وہاں پہ. لوگ یہ چیزوں کی طرف نہیں آتے, وہ سب کچھ ایک ہی ٹائم پہ لگا کے پراپر پلاننگ نہیں کرتے. بزنس اسٹارٹ کرنے سے پہلے پراپر پلاننگ نہیں کرتے. اگر آپ پراپر پلاننگ کر لیں کہ یار میں نے یہ سب کچھ اتنے ہی چیز ٹائم کے لیے اوپن کرنا ہے, مجھے اتنا اس میں خرچہ کرنا ہے, اتنا مجھے رن اپ کے لیے چاہیے, اتنا مجھے مارکیٹنگ کے لیے چاہیے, تو بزنس فلو بہت کم ہو لوگوں کے. ہمیں بھی یہ ایشو ضرور آئے 2016 میں, جیسے اب آپ نے یہ بات کی ہے کہ جی 2016 سے کووڈ تک ایسا ٹائم آیا, ہم اسٹیبل رہے, مارکیٹنگ زیادہ سے زیادہ کی, ہم مارکیٹ میں ان رہے, لوگ ہمیں ٹرائی کرتے رہے. پھر آ گیا کووڈ. اب کووڈ آ گیا تو لوگوں کے بہت سے ریسٹورینٹ بند ہوئے ہیں. کووڈ میں کیا چیز چلی, صرف ایک چیز چلی, ڈلیوری. تو 100% فوکس ڈلیوری پہ کر دیا. وہ سارا اسٹاف جو لوگوں نے فری کر دیا تھا ہم لوگوں نے جاب پہ رکھا. ہمارے پی آئی روڈ پہ اس طرح ہو گیا تھا کہ ایک دن میں کوئی 30-40 لڑکا آ رہا ہے جاب کے لیے کہ سر جاب کی ضرورت ہے, اور اچھے خاصے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں کووڈ میں. اب جو سفید پوش لوگ ہیں نا, جو نہیں چاہتا کہ میں گھر کا راشن کسی سے مانگوں, جو نہیں چاہتا, وہ کہتا ہے یار مجھے ارن کرنا ہے, مجھے خود کمانا ہے, میرے اللہ نے ہاتھ دیے ہوئے ہیں. اب ان کو کوئی ذریعہ چاہیے, تو ہم لوگوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, ہم نے ذریعہ دیا. ہم نے کہا بھجن بائک ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی بائک اپنی. ہم نے کہا جو ڈلیوری کریں. ایریا پتہ ہے آپ کو؟ سر اتنا کا پتہ کہ ہم کر سکتے ہیں. اچھا کتنا کا پتہ؟ اتنا پتہ چل جائے گا. اچھا چلے پروفیشنل جو رائڈرس تھے ان کے ساتھ ان کو لگا دیا. آپ کے پاس موبائل کون سا ہے؟ جی ہمارے پاس اسمارٹ فون ہے. ٹھیک ہے یار, آپ نے جو باقی ایپ یوز کرنی ہے ان سب کو چھوڑو, آپ میپ یوز کرو. آپ کو ہم لوکیشن دیں گے, میپ دیں گے, جا کے گھر آڈر ڈلیور کرو. ہم نے 100% فوکس کر دیا ڈلیوری پہ. اور میرا خیال ہے کہ کووڈ میں یہ کہوں گا کہ ہاں یار الحمدللہ ہم لوگ بہت بیسٹ رہے ہیں. وہ پورا جو کووڈ سیزن تھا جس ٹائم پہ ریسٹورینٹ بہت بند ہوا ہے نا, تو اس ٹائم پہ ہمارا پیزا M21 نے پیک سیلز کی ہوئی ہیں. کووڈ کے دوران پیک سیل کی ہیں کووڈ سیزن میں, کیونکہ ہم لوگوں نے لوگوں کو فری نہیں تھا کیا. ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے. اب ہر بندے کی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے, اسے ہائیجینک فوڈ چاہیے, ہائیجینک جو ہے وہ اکوپمنٹس ہوں جو یوز ہو رہی ہوں,
ایون لوگ آپ کو کال پہ آرڈر دیتے بھی ڈر رہے ہیں کہ یار پہلے ہمیں دکھائیں کہ آپ کے کچن میں لوگ کس طرح کے آرڈر بنا رہے ہیں. صحیح. ماسک پہنا ہوا ہے, ہم نے کہا جی آپ کے لیے موسٹ ویلکم, جب مرضی ہیں 24 گھنٹے کچن اوپن ہے, آپ کچن آ کے چیک کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا کچن میں ایشو ہے تو آپ ہم سے آرڈر مت کریں. اوکے. اور ڈلیوریز کا ہی بزنس اتنا گرو کر گیا تھا اون بھائی کہ ہم لوگ پیک سیل پہ رہے کووڈ سیزن میں. تو بزنس فلوپ ہونے کی وجہ, اب اس ٹائم پہ لوگوں نے شاید یہ سوچا نہیں کہ یار ہمیں کچھ چینجنگ چاہیے, یہ اب ٹائم ہے, ٹائم ٹو بی چینج, ریکوائرمنٹ ہے لوگوں کی. کووڈ آ گیا ہے, مسئلے مسائل ہیں, لوگ گھر سے نہیں نکل رہے, اور آپ نے فوڈ سرو کرنا ہے لوگوں کو گھروں میں, تو لوگ اس طرف نہیں آئے. تو میرا خیال ہے وہی والی بات ہے کہ کچھ چینجنگ آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں تو آپ اپنے کسٹمرز کے لیے ان رہتے ہیں ان چیزوں میں. اچھا, آپ نے ایک ذکر کیا کہ اکثر اسٹارٹ اپس آتے ہیں وہ 1.5-2 مہینے بعد, میکسیمم 3 مہینے بعد وہ بند ہو جاتے ہیں. آپ کا ماشاء اللہ ایکسپیرینس 6-7 سال کا ہے رفلی. ہاں, تو کتنا ٹائم ہمیں دینا چاہیے ایک اسٹارٹ اپ کو کہ اگر ایک ریسٹورینٹ کھولا ہے, ہم شروع کیا ہم نے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ, منیمم 1 سال, میرا خیال ہے منیمم 1 سال ہے. اس کے بعد آپ کوئی ڈیسیجن پہ جا سکتے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 2019-20 میں شاید 5 سے 6 مہینے نف ہوتے تھے ایک نئے اسٹارٹ اپ کے لیے. اس 5 سے 6 مہینے میں آپ کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, اس 5 سے 6 مہینے میں آپ کو مارکیٹ کا پتہ چل جاتا ہے, اس 5 سے 6 مہینے میں آپ کو اپنے کسٹمرز کی ریکوائرمنٹس کا پتہ چل جاتا ہے. ان 5 سے 6 مہینے میں آپ کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یار آڈینس کی جو ہے, میں جہاں پہ اوپن کر رہا ہوں یہاں پہ آڈینس چاہ کیا رہی ہے, ان کے پاس کیا چیز نہیں ہے. اب ہو گیا 1.5 سال والی بات, کیونکہ آپشنس بہت زیادہ ہیں. لوگوں کے پاس نا کراؤڈ ہر فیلڈ کو لے کے, چاہے وہ فوڈ ہے, وہ کلوتھس انڈسٹریز ہے, وہ کسی سے بھی ریلیٹڈ انڈسٹریز ہے, لوگوں کے پاس آپشن بہت زیادہ ہیں ہمارے یہاں پہ. تو آپ کو ایک ٹائم زیادہ ہو گیا کہ آپ کو زیادہ ٹائم چاہیے لوگوں میں اویئرنیس دینے کے لیے. تو آج کل کے زمانے میں 1 سال کے آپ کو 1 سال کا ٹائم آپ کو دینا پڑے گا, 1 سال دینا کسی کنکلوژن میں پہنچنے کے لیے کہ ہاں میں نے اس کو لے کے چلنا ہے. کیونکہ ٹائم تو لگتا ہے, یا تو آپ پہلے اتنی اسٹڈی کر کے آئیں کہ آتے ہی چھا جائیں, اور وہ اس کے لیے ایک پراپر ٹیم ہوتی ہے. وہ ایک بندے والی بات نہیں ہے, آپ کو پراپر ٹیم ہی ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہے, اور اتنی اسٹڈی آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہاں ہمیں یہ چیز مارکیٹ میں لانچ کرنی ہے اور یہ اس طرح کرنی ہے, اور اتنے ہمارے پاس بجٹ ہے, ہم نے اس بجٹ سے کرنی ہے. سو وہ آتے ہی چھا جاتے ہیں. ادروائز آپ کو اگر آپ کے پاس ایک لو بجٹ آپ بزنس اسٹارٹ کریں, جس طرح M21 نے اسٹارٹ اپ کیا تھا, تو آپ کو 1.5 سال لگتا ہے لوگوں کی اویئرنیس. ہم اپنا بتاؤں نا میں آپ کو, ہم دوست, یار میں نے تو ٹرائی, تو نے کیا ہوا ہے, میں پیسے نہیں ضائع کرنے, اگر تو نے کیا ہوا تو میں ٹرائی کر لیتا ہوں. لوگوں کا وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اس چیز میں کہ بھائی اگر تم نے ٹرائی کیا ہوا تو مجھے بتا دو, تو میں ٹرائی کر لیتا ہوں, نہیں تو بھائی میں تو پیسے ضائع نہیں کروں گا. لوگوں کو آپ نے ان کا ایک ٹرسٹ جیتنا ہے, آپ کو ایک بتانا ہے کہ نہیں یار آپ ایک دفعہ آئیں اور آپ انشاءاللہ دوبارہ آتے رہیں گے, آپ ایک دفعہ فوڈ ٹرائی تو کریں. سو اس میں یہ چیزیں بتانے میں ٹائم لگتا ہے. صحیح. اچھا, پرٹیکولرلی اگر ہم بات کریں آپ کی پی آئی اے روڈ والی برانچ کی, پی آئی اے روڈ مطلب اس ٹائم اس ایریا میں ہب ہے فوڈ کا, بالکل, اور آپ کے بے تحاشا کمپیٹیٹرز ہیں اس ایک روڈ پہ. تو کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اپنے کمپیٹیٹرز کو ٹیکل کرنا اور باقی ساری چیزیں لے کے چلنا, کیونکہ آپ اگر کوئی چیز لانچ کر رہے ہیں, کوئی ہفتے بعد فلانا بھی لانچ کر دے گا, مہینے بعد ایک اور لانچ کر دے گا, تو اس چیز کو کس طریقے سے ٹیکل کرتا ہے؟ 21 انچ ہمارا بیسٹ فلیور تھا نا. جب ہم نے 21 انچ کو سرو کرنا شروع کیا, پھر ہم نے سوشل میڈیا کے تھرو اس کو لوگوں تک اویئرنیس دی کہ یار یہ ایک بیسٹ چیز ہے, آپ اس کو ٹرائی کریں. لوگوں نے ٹرائی کیا اور لوگوں کی ایک ہائپ کریٹ ہو گئی. پھر ایک یہ ٹائم آ رہا تھا ہم پہ کہ ہم اگر برانچ ہال بڑا نہ کرتے تو شاید ہم اس فلو کو ہینڈل ہی نہ کر پاتے, کسٹمر فلو کو. ہمیں دیکھے میرا خیال ہے کہ صرف ہمارے نیئرسٹ ایریا میں نا کوئی 15 سے 20 ریسٹورینٹ نے 21 انچ ہی اوپن اسٹارٹ کر دیا پیزا. میرا جہاں تک خیال ہے کہ آپ کو کاپی پیسٹ کنٹرول بھی والی گیم نہیں کرنی چاہیے. آپ اسٹڈی ضرور کریں مارکیٹ میں کیا ہے, پھر اس کے بعد بیٹھ کے خود اپنا مائنڈ سے کچھ R&D کریں. آپ کچھ دیکھیں کہ یار کیا اس روڈ میں یہ سب کچھ ہے, کیا نہیں ہے, بس آپ وہ لے کے آ جائیں. وہ آپ ایک دفعہ ان ہو جائیں گے. اب کیا نہیں ہے, جب پیزا M21 آیا تھا تو ہر پیزا چل رہا تھا, ہم سے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے اور ہم سے اچھا ٹیسٹ وہ سرو کر رہے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ ہر ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے نصیب کا رزق ہے. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, صرف محنت کرنا. آپ کے ہاتھ میں اور کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے کرنی ہے محنت, صلہ دینا اللہ تعالیٰ نے. تو آپ ایک ہونیسٹ کہہ لیں کہ بس مائنڈ سیٹ کے ساتھ محنت کرتے جائیں.
پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے, کچھ آپ کو اپنے خود بھی چیزوں کو سوچنا ہے, سمجھنا ہے کہ ہاں میری لوگوں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو ہم لوگوں نے ریکوائرمنٹ دی کہ یار اب 21 انچ پیزا ہے, 4 بیسٹ فلیورز میں یہ پیزا میں ہوں گے, ایک ہی پیزا ہے 4 فلیور ہیں, پوری گیدرنگ آئے گی ایک ہی پیزا کا آئے گی, پریزنٹیشن بہت اچھی ہے کہ بڑی ٹیبل پہ ایک ہی پیزا آ رہا ہے, اور ہر بائٹ کا ٹیسٹ سیم ویسا ہی ہے جیسے ایک اسمال پیزا سرو لیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. سو یہ بنانے میں ہمیں کتنا ٹائم لگا, اس کو اتنی فلو میں اس کو مینٹین کرنے میں ہمیں کتنا ٹائم لگا یہ تو ہمیں پتہ ہے, لیکن پھر ہم نے جب اس کو سرو کیا سو وہ چیز ایک ہٹ ہو گئی. کمپیٹیٹرز بہت ہیں اور کمپیٹیٹر اپنی اپنی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں, ہم ان چیزوں کو R&D کرتے رہتے ہیں اور ہماری اپنی کوشش ہے کہ ہم جو بھی دیں وہ سب سے بیسٹ ہو, بس یہ چیز ہے. اچھا, سوشل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا بیچ میں, تو سوشل میڈیا پہ مطلب ڈفرینٹ پلیٹفارمس ہیں, فیس بک ہے, ٹک ٹاک ہے, انسٹاگرام ہے, اس سوشل میڈیا نے کتنا اہم رول پلے کیا آپ لوگوں کی پروگریس میں اور آپ لوگوں کی ڈی فیمیشن میں, کیونکہ سوشل میڈیا پازیٹیو بھی بڑا لوگ یوز کرتے ہیں اور اتنا ہی نیگیٹو یوز کرتے ہیں. نیگیٹو بھی ہے, بالکل ایسا. تو اس کا کتنا امپیکٹ رہا آپ کی پوری اس جرنی میں؟ اب ایک چیز آپ نے بنا لی ہے کہ یہ میری پروڈکٹ ہے, یہ میں نے سیل کرنی ہے. آپ نے پروڈکٹ تو بنا لی, اب وہ پروڈکٹ آپ نے سیل کرنی کیسے ہے, لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ آپ کو اس کے لیے جو ہے نا ٹائم بائی ٹائم ٹولز چینج ہوتے رہے ہیں. جب 2016 میں ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تو اس ٹائم سوشل میڈیا اتنی ہائپ میں نہیں تھا ان چیزوں میں. اس ٹائم فلائرنگ ٹائپ پروڈکٹس تھیں, گھروں میں فلائرنگ ہوتی تھی, ڈور ٹو ڈور جا کے آپ کو مارکیٹنگ کرنی ہوتی تھی, اور یہ چیزیں تھیں. پھر آ گیا سوشل میڈیا پاکستان میں پراپرلی ہائپ کے ساتھ. جب سوشل میڈیا آیا نا تو 100% آپ کو بزنس میں جو ایک ہائپ کریٹ کیا, پروڈکٹ تو بنا لیا ہے. اب آپ کی پہلی بات کہ جی آپ کی پازیٹیو ریویوز, پازیٹیو سائڈ 100% سوشل میڈیا کے تھرو ہی آئی. ہمیں ہر پلیٹ فارم کو جو ہے وہ ہم نے ٹارگٹ کیا, اور ہر پلیٹ فارم نے ہی ہمیں رزلٹ دیا. جہاں ہم نے 100 گھروں میں لڑکے بھیج کے فلائرنگ کرانی ہے اور 100 گھروں میں انہوں نے آدھا دن لگانا ہے, 6 گھنٹے میں انہوں نے 100 گھر کیے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا کے تھرو ود ان سیکنڈ آپ نے 1000-2000 لوگوں تک آپ نے میسیج اپنا دے دیا. سو سوشل میڈیا نے آپ کے لیے یہ مارکیٹنگ کرنا بہت ایزی کر دیا, تو بہت اہم رول تھا. ڈی فیم تب ہوتا ہے جب آپ کی ایک ہائپ ایسی کریٹ ہو جاتی ہے جو کہ جسٹ ٹیمپریری ہائپ ہوتی ہے, پروڈکٹ میں جان نہیں ہوتی. اگر آپ اپنی پروڈکٹ مینٹین کریں گے نا, پراپر مینٹین رکھ کے ہی ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے, چاہے وہ رشی آورز ہیں چاہے وہ سلو ٹائم ہے, اور تو میرا خیال ہے کہ ڈی فیم نہیں آئے گا انشاءاللہ. اگر آپ کی پروڈکٹ میں جان ہے, آپ اس کو لے کے مینٹین کریں, آپ کا فوکس ہے کچن کی اپنی پراپر پروڈکٹ پہ, اپنے اکوپمنٹس پہ, اپنے اسٹاف پہ, اور ان سب چیزوں پہ فوکس ہے, تو ڈی فیم نہیں ہوگا. وہ انشاءاللہ ہوتا ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا, آپ فرشتے نہیں ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ 100% پرفیکٹ دینے کے باوجود آپ کا کوئی لڑکا غلطی کر دیتا ہے. میرا خیال ہے اس کو آپ کو آن کرنا چاہیے, آپ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں یار یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, کسٹمر نے پیسے صرف خرچ کیے ہیں, آپ اس کو اچھے سے دوبارہ بلا کے سرو کریں, اور وہ کسٹمر ہیپی ہو جاتا ہے. اچھا, کسٹمرس کے بڑے بڑے نا مطلب انسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ بال نکل آیا, یہ نکل آیا, وہ نکل آیا. میں پہلے بھی ایک بات کر رہا تھا ایک بندے سے, تو وہ کہتے کہ سارا پیزا کھا لیں گے, جو پیس رہ جائے گا اس میں بال نکلتا ہے. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ آخری سلائس میں آگے بال اور مکھی کہاں سے آتی ہے. آپ کے ساتھ ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے کبھی؟ کافی دفعہ ہوا ہے. تو پھر بہت دفعہ ہوا ہے. ایسی سچویشن میں آپ کیا کریں گے؟ ہمیں ہماری جو پریورٹی ہے نا وہ ہمارے کسٹمرز ہیں. اگر کسی جگہ پہ کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں تو ہمیں پراپرلی چیزوں کو ڈیٹیل سے مینٹین کر لینا چاہیے, نہ کہ ہمیں ان کی بات کو ان سے ایگری کر جائیں. کوئی بات نہیں, ڈس ایگری مت کریں, آپ زیادہ اس چیز میں مت جائیں, کیونکہ جب آپ نے ایک بزنس رن کرنا ہے تو آپ نے 1-2 بندوں کو نہیں دیکھنا, آپ نے 1-2 کسٹمرز کو نہیں دیکھنا, آپ نے اپنے پیچھے 100 لوگوں کی ٹیم کو دیکھنا ہے, آپ نے اپنے 10 سال کی محنت کو دیکھنا ہے, آپ نے اپنے بزنس کو دیکھنا ہے. تو اگر کوئی ایسے ایشوز چھوٹے موٹے اگر کبھی ہو جاتے ہیں اور آپ کو کوئی, اور یہ بہت مائنورٹی کیسز ہیں, یہ کوئی 100 میں سے یا 1000 میں سے ایک بندہ ہوگا, تو اگر کوئی ایسا آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اب جی یار دوبارہ کھا لیں, کوئی بات نہیں ہے. اس میں کوئی ایسا میرا نہیں خیال کہ آپ کو ان کے ساتھ ضد کر لینی چاہیے. کبھی کبھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے, کبھی کبھی ایسا ٹائم ہے کہ ہم نے کیمرے میں دیکھا ہے, اچھا ہمیں پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ پلانٹڈ بال ہے, پلانٹڈ چیزیں ہیں ساری. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری غلطی بھی ہوتی ہے. آپ نے 100 بال, مطلب
یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے پورا اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے. پھر بھی ہم پنجابی ہیں اور ہم دیسی لوگ ہیں, ہمارے تو پورا جسم بالوں سے بھرا ہوتا ہے یار. مطلب کہ آپ مطلب ہماری جو جنریشن ہے, ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں, ہمارے تو یہاں پہ یہ چیز نارمل ہے. ٹھیک ہے, گورے گورے تو ہے نہیں کہ ہمارے ان چیزوں میں وہ ہے نہیں. تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ بس آپ کو 100% اپنی کوشش پوری کریں آپ کہ یہ چیزیں کی غلطی کم سے کم ہو. اگر کوئی خود ڈال دے تو وہ زیادہ بات, جس میں کوئی خود ڈال دے تو پھر آپ کوئی نہیں ایکسکیوز کر لیں, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا. اچھا, اس میں آپ نے تھوڑا بات کیا کہ اپنے اسٹینڈرڈس کو مینٹین رکھنے کا اور سارا وہ رکھنے کا. اب انفلیشن آپ کو پتہ ہے کہاں پہنچ گئی ہے, مطلب مہنگائی حد سے زیادہ ہو گیا آج کل کے زمانے میں. تو آپ لوگوں کی پرائسنگ میں کتنا فرق آیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے سوری دوسرا یہ ہے کہ پبلکلی آپ 100 روپیہ بڑھا دیں, 200 روپیہ بڑھا دیں, لوگ اتنی جلدی نہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس چیز کو, مطلب اٹ ٹیکس ٹائم. تو آپ لوگوں کی اپنی پروڈکٹس میں جو آپ کا M21 ہے اور وہ ہے, اس کی پرائسنگ میں مطلب کتنا فرق آیا اور آپ کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک دم سے ایک چیز 1000 روپے کی ہے, وہ 1500 کی ہو گئی ہے. تو آپ نے پیزا کی پرائسنگ اور وہ کس طریقے سے رکھنا ہے کہ آپ کا کسٹمر بھی نہ جائے اور آپ کو وہ چیز فائدے میں رہے. آپ کو اپنی جو یہ پروڈکٹس میں نا اب بہت ہی چیزوں میں احتیاط اور دھیان سے چلنا پڑ رہا ہے. ریٹ آپ کو بھی انکریز کرنے پڑے ساتھ, ان چیزوں کے ساتھ آپ سروائیو تبھی کر سکتے ہیں جب آپ اپنی چیزوں کو پراپرلی مینٹین کر پا رہے ہیں, اپنے اسٹاف سے ریلیٹڈ, اپنے ایکسپینسز سے ریلیٹڈ, اپنے اوور ہیڈ سے ریلیٹڈ. تو سروائیو آپ تبھی کر سکتے ہیں, یہ تو ایک نیچرل سی بات ہوگی, ادروائز آپ سروائیو کیسے کریں گے؟ تو اب یہ ہے کہ اپنے مارجن کو آپ کھیل سکتے ہیں, اپنا مارجن کم کر لیں. ہمیں اب پیزا M21 کو اگر کوئی چیزوں نے بیسٹ ہمیں ایج ملا ہے تو وہ یہی ملا ہے کہ ایک اچھی پرائزز میں ہم نے ایک اچھی پروڈکٹ دے دی. اب ہم جو چیز یوز کر رہے ہیں یہ ایکسپینسو چیز میں سے ایک ہے. اچھا, ہاں, یہ ترکش ایک برانڈ ہے اور ان کی یہ پروڈکٹ ہے, اور یہ بہت کم لاہور میں ریسٹورینٹس ہیں جو کہ یہ یوز کر رہے ہیں چیز. اب اتنی مہنگی چیز آپ کو کھلانا, ہمارے پاس بھی آپشن تھی کہ بھئی ہم وہ بلاکس لائیں, کٹنگ کریں, سستی چیزیں بیچیں. اگر میرا خیال ہے کہ اگر ہم انہی چیزوں کی طرف جانا شروع ہو جائے نا تو وہ کیا ہے کہ پروفٹ مارجن وہ 50% پلس چلا جاتا ہے, اور اگر آپ ٹنوں کی سیل میں آپ اس کا ایوریج لگائیں پر منتھ تو وہ بہت بڑا مارجن ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کا کسٹمر خراب ہو جائے گا. دی اینڈ کچھ ٹائم بعد, کچھ منتھ بعد آپ کے کسٹمرس کی کمپلین بڑھ جائیں گی اور آپ کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا خود ہی. اچھا, سوری ٹو کٹ, اب بھی آپ کتنے کا بیچ رہے ہیں جو 21 انچ پیزا؟ 21 انچ جو پیزا اس ٹائم ہے 2300 کا. 4 فلیورڈ, 4 بیسٹ فلیور ہیں. 21 انچ پیزا ہے, ایجز میں سوس کی اسٹفنگ ہے. 2300 روپے کا. 2300 روپے کا آج کے ڈیٹ میں. اور یہ شروع کتنے سے ہوا تھا؟ یہ شروع ہوا تھا 1700 سے. 2016 میں. 2016 سے لے کر 7 سال میں صرف 500. ہاں, میں نے بتایا کہ اپنا مارجن ہم نے اتنا لو مارجن پہ لے آئے ہیں. صحیح کہ ہمارے لیے ہم کوانٹٹی پہ اب ان چیزوں پہ بلیو کریں گے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ لوگوں کی بائنگ پاور ڈسٹرب ہو گئی ہے. مہنگائی اور یہ چیزیں اس حد تک ڈسٹرب لوگوں کو کر گئی کہ ان کی بائنگ پاور ڈسٹرب کر گئی ہے. سو ان چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے اپنا مارجن کم کر کے ہم یہ چیزیں سرو کرنے لگے. وہ ایک اچھا رہا ہمارے لیے, بیسٹ پوائنٹ بھی رہا کہ ہم کوانٹٹی اتنی سیل کر دیں کہ ہمیں یہ چیزیں فیل نہ ہوں, پرائزز فیل نہ ہوں. سو ہم لوگوں نے بہت منیمم پرائزز میں بیسٹ پروڈکٹ مارکیٹ میں دیا, اور ہم جو چیز یوز کر رہے ہیں وہ جتنے کا پیزا ہے نا اس سے مہنگی تو وہ چیز ہے. اچھا, اگر آپ اس کے جائیں نا پیکٹ پہ, وہ اگر 2.5 kg کا پیکٹ ہے تو وہ چیز سے بھی پرائز پہ زیادہ ہے. صرف چیز ہی. تو وہ آپ کو اپنی چیزوں کو مینٹین کرنا پڑتا ہے, پھر آپ کو اپنا مارجن جو ہے نا وہ کم سے کم لانا پڑتا ہے. تو ہم نے بھی یہی کیا. M21 نے بھی اسی اپنے جو ہے وہ چیز کو فوکس رکھا کہ یار ہم نے اب مارکیٹ میں ان کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ ویسے ہی رہنا ہے. کوئی ایک پروڈکٹ 2 پروڈکٹ میں اب نہیں بھی اتنا کماتے, آپ کے لیے مارجن کم ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, آپ کے لیے یہ چیزیں بہتر ہیں کہ آپ کے ایٹ لیسٹ جو کسٹمر ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں. لوگوں کی بھی کنڈیشنز ہمیں پتہ ہے, ایون ہم اپنے گھر کو دیکھیں, ان چیزوں کو دیکھیں تو لوگ بڑے اب کرنٹ کنڈیشن سے, مہنگائی کے حالات سے بہت ٹف کنڈیشن میں آ گئے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو 2016 سے لے کے اب تک ہم نے پرائزز میں فرق ڈالا ہوگا کوئی 700 500 600 روپے کا. بٹ جو ہماری پرائزز آپ دیکھ لیں کہ صرف لاسٹ 6 منتھ سے وہ ہر چیز ڈبل ہے. اگر کوئی چیز ہمیں آ رہی تھی 500 کی تو وہ 1000 کی آ رہی ہے, اگر کوئی چیز آ رہی تھی 1000 کی تو اس ٹائم 2000 کی آ رہی ہے. تو لاسٹ 6 منتھ سے ہی یہ چیزیں ڈبل ہو چکی ہیں. تو ہم لوگ ان چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے بہت منیمم مارجن پہ جو ہے وہ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, تھوڑا سا ہم
ٹرینڈس پہ بات کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹرینڈز آتے ہیں فوڈ انڈسٹری, ہر انڈسٹری میں ٹرینڈ آتا ہے. ایک فوڈ انڈسٹری میں بھی ٹرینڈ آتا ہے, کوئی 10 پیٹی والا برگر آ گیا ہے تو کوئی فلانا پیزا آ گیا, تو ڈمکانا پیزا آ گیا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ لوگ بھی اسی طرف چل پڑتے ہیں, جیسے کہ ایک بندے نے پیزا لانچ کر دیا جی 30 انچ کا پیزا, تو M21 بھی اسی لائن میں چل پڑے گا, یا M20 صرف اپنی پروڈکٹ پہ فوکس کرے گا کہ نہیں میرا 21 انچ کا بک رہا ہے میں چپ کر کے بھیجتا رہوں, 30 انچ کا تو نہیں. M21 اپنی پروڈکٹ پہ فوکس کرے گا. نئے ٹرینڈ ضروری بہت ہیں, نئے ٹرینڈ آتے ہیں. اچھا کچھ ٹرینڈ ہوتے ہیں جو کہ ٹیمپریری ٹرینڈز ہوتے ہیں, آپ کو R&D اسی لیے کی جاتی ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار جب آپ اس بزنس میں یا ریلیٹڈ فیلڈ میں ہیں تو کچھ ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں جو کہ ٹیمپریری ہوں گی. آپ کو پتہ چل جائے گا یار یہ زیادہ بوم میں نہیں رہے گا, اس کا ٹائم کم ہے. سو آپ ان لمیٹڈ پروڈکٹس کے لیے اپنے آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. آپ کی اپنی پروڈکٹ پہ اتنا فوکس رکھیں اور اس میں اتنی جان ڈالی رکھیں, کوشش کرتے رہیں کہ آپ کی وہ پروڈکٹ ہی بیسٹ رہے. دوسرا یہ آتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ ایسے ٹرینڈز ہوتے ہیں جو کہ مارکیٹ میں بہت بیسٹ رہتے ہیں اور وہ لانگ ٹرم چلنے والی پروڈکٹس ہوتی ہیں. تو وہ لانگ ٹرم ٹرینڈ آپ کے لیے خود کے لیے بڑے ضروری ہیں, آپ کو بھی لانچ کرنے چاہیے, آپ کو بھی ان چیزوں پہ کرنا چاہیے. ہم ان چیزوں پہ ہم بھی رہے. ہم نے 2016 میں جب 21 کیا اسٹارٹ کیا, پھر اب کچھ عرصہ بعد کباب اسٹف کی طرف چلے گیا جس میں کباب کی سرونگ شروع ہو گئی. پھر یہ بھی ٹرینڈ بہت ہائی میں رہا. اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ اس ٹائم جو ہے وہ پیزا سوس ایک ہی ریڈ سوس پہ ڈفرینٹ مطلب لوگوں کی سرونگ ہوتی تھی, ایک ہی ریڈ سوس میں تھا. ہم نے دیکھا کہ نہیں یار لوگ سوس لور ہیں, ان کو کچھ کریونگز ہوتی ہیں, انہیں کچھ ڈفرینٹ چاہیے ہوتا ہے, ہمیں کوئی ڈفرینٹ سوس چاہیے, تو ہم لوگ ڈفرینٹ سوس لے کے آ گئے. وہ بھی ہمارا بڑا بیسٹ ایج رہا ہمیں. تو ٹرینڈ تو آپ کو خود کریٹ کرنے ہوتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو R&D ہر ٹائم کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں. تو ٹرینڈ آتے ہیں, کچھ ٹرینڈ ٹیمپریری ہیں, ان کے لیے ٹائم ڈسٹرب نہ کریں, اپنے آپ کو ویسٹ نہ کریں. لیکن جو ٹرینڈ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بیسٹ ہے اور یہ بیسٹ رہے گا لانگ ٹرم کے لیے, سو اس پہ 100% ایفرٹ دیں, ورکنگ کریں اس پہ. ہم لوگوں نے بھی کی ہے, ہم لوگوں نے بھی ٹرینڈ میں رہنے کے لیے لوگوں کو ہر ٹائم ٹارگٹ, ہر آڈینس کو, ہر کیٹیگری کی آڈینس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. کسی کو اگر چاہیے وہ فیملی پیزا چاہیے تو ہم مائٹی 21 انچ پہ چلے گئے. کسی کو اگر چاہیے سنگل 2% سرونگ کے لیے چاہیے تو ہم ان سرونگ پہ لے آ گئے. اب اس کو چاہیے کہ یار مجھے ڈیپ پین نہیں چاہیے, مجھے چاہیے سوس اسٹف ہی, تو ہم نے سوس اسٹف کو ہی کنٹینیو کر دیا. سو یہ سب چیزیں ہم لوگ اپنی ساتھ ساتھ رکھیں کہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور ہم کس طرح مارکیٹ میں ٹرینڈ میں رہ سکتے ہیں. تو اوور آل اگر آپ کی 7 سال کی پوری جرنی کو ہم کا خلاصہ کرنا چاہیں تو آپ کیسے ڈیفائن کرنا چاہیں گے اوور آل ایک چھوٹی سی سمری, پوری جرنی فرام زیرو ٹل ناؤ؟ میں جسٹ اس پہ اس کا خلاصہ یہی ہوگا کہ آپ کنٹینیوسلی محنت کریں, ہارڈ ورک کرتے رہیں, اور رزلٹ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو مل ہی جاتا ہے تھوڑے ٹائم بعد. بہترین. تو میری طرف سے تو صاحب یہی تھا. کوئی مزید پوائنٹ اگر آپ خود ایڈ کرنا چاہیں اس میں, یا کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے آج کل کے بزنس میں, یا اپنے پیزا کے بارے میں کوئی آپ چیز مزید ایڈ کرنا چاہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ انف ہے. دیٹس آل. تو دیٹس آل فار, تھینک یو سو مچ اگین فار یور ٹائم. آپ نے ٹائم دیا اور اتنے لیٹ ہونے کے باوجود آپ کو ویٹ بھی کرنا پڑا, اس کے لیے بھی معذرت. نہیں کوئی. اور باقی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. چلے, خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.